الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين والطاهرين وأصحابه المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَا فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ فَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. یہ 16واں پارہ ہے اور سورۃ طٰہٰ ہے. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو جنت میں ان کو بھیجا گیا اور بھیجنے سے پہلے ہم نے تاکید کر دی تھی، آدم کو بھیجنے سے پہلے تاکید کر دی تھی. وَلَقَدْ عَهِدْنَا بمعنی وصیت یا حکم کہ زور ڈال کے ایک بات سمجھا دی تھی. فَنَسِيَ وہ بھول گیا، بھول گئے. بھول غیر اختیاری ہے، غلطی اور گناہ کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ ان کو پیغمبری اور نبوت دینی تھی. پیغمبر جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت. یہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور پہلے نبی بھی تھے. جنت میں جب انہیں بھیجا گیا اس وقت نبوت نہیں تھی، نبوت دنیا میں آتے ہوئے ملی. جنت میں تو نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو جو گیا وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہو گیا. لیکن وہاں جانے سے پہلے یہ وصیت کر دی تھی کہ بھئی یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا. لیکن دو چیزیں ہم نے ان میں پائیں. ایک تو یہ تھی کہ وہ بھول گئے، تو انسان بھولتا ہے، اور بھولے سے جو غلطی ہو جائے ارادہ نہ اس میں تو اس میں معافی ہے. اور اس میں ہمت اور عزم نہیں پایا، مستقل مزاجی نہیں پائی، یہ بھی انسان کی فطرت میں. اس لیے بعض اوقات نا ساتھی ہمارے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، کمی ہو جاتی، تو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ انسان کی فطرت میں جب غلطی ہو جائے توبہ کرے، جب بھول جائے پھر اس کی اصلاح کرے. اور جب ان کو بھیجا تھا اس سے پہلے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب آدم کو بنایا تو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ میں گر پڑے سارے فرشتے. الا ابلیس مگر نہ مانا سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ. یہ ایک علیحدہ اب چیپٹر ہے کہ وہ کیوں نہ مانا اور کیا، وہ کسی اور وقت میں بات کریں گے اس کے اوپر. اب جب انکار کر دیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں اس آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں اور اللہ نے جنت سے مجھے نکالا ہے، تو میں اس کے ساتھ دشمنی کروں گا اور اس کو گمراہ کروں گا. اللہ کی مشیت تھی ایسی، تو اللہ نے اس کا اظہار کر دیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، اور آدم سے مراد ہے آدم اور ان کی اہلیہ بھی. اِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ یہ تمہارا دشمن ہے. پہلے دن ہی بات سمجھا دی تھی جو انسان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی. جنت میں بھیجنے سے پہلے یہ بات سمجھا دی تھی کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور صدیاں اور ایک زمانے بیت گئے، ہم آج بھی نہیں یہ سمجھے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. وَلِزَوْجِكَ اور تیری بیوی کا بھی یہ دشمن ہے. صرف یہ نہیں کہ تمہیں گمراہ کرے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی گمراہ کرے گا. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ
تو یہ تیرے جوڑے کا اور سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے، اور پھر تم پڑ جاؤ مشقت میں اور دقت میں اور محنت میں۔ تو مشقت کیا تھی کہ جنت میں کھانا اور پینا وافر اور آسان اور مفت اور بہترین، اور پیاس لگتی نہیں تھی اور لباس کی ضرورت نہیں تھی، اور جنت ایسا مسکن ہے کہ اس جیسی کو گھر ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں انسان کو تلاش کرنی پڑتی ہیں، روٹی، کپڑا، رہنے کی جگہ اور باقی لوازمات زندگی۔ اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، کہ یہاں جنت میں تم رہو، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو اس میں اور نہ تو اس میں ننگا ہو۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ کوئی اس میں دقت نہیں ہوگی۔ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں تمہیں پیاس لگے گی اور نہ یہاں دھوپ ہے، سایہ ہے، بہترین جگہ ہے۔ تو یہ شیطان چونکہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں آدمی امن و عافیت سے رہ رہا ہو اس کو وہاں سے نکالے، اور تاکہ ذلیل و مشقت میں پڑ جائے۔ وہاں جنت میں کیا تھا؟ آلائش زندگی کوئی نہیں تھی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، کوئی دقت نہیں، بس صرف اللہ اللہ کرو اور مزے کی زندگی گزارو۔ تو دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ سمجھنا چاہیے دشمن کس کو کہتے ہیں۔ آج مسلمان عقل کا اتنا اندھا ہو گیا، دوست دشمن ہی کی پہچان ختم ہوگی۔ تو دوست اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ امن اور عافیت اور کھانا پینا وافر ہو تو وہ خوش ہو، اور اگر آپ کے پاس امن اور عافیت اور کھانا پینا، کپڑا، لباس، ضرورت زندگی پوری ہو تو حاسد اور دشمن چاہے کہ یہ اسے چن جائے، یہ اس کو دشمن کہتے ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے امن و عافیت کی زندگی گزارے۔ پاکستان کو چلنے نہیں دیا۔ ایک بتا رہے تھے میں دوست کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی امریکہ کی، سی آئی اے نے وہ ریلیز کی ہے آفٹر 50 ایئرس۔ تو جب 50 ایئرس گزر جاتے ہیں یا ایک ٹائم میں 40 ایئرس، تو وہ نا ان کی جو سیکریسی وہ ختم ہو جاتی، سیکرٹ لا۔ تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ پاکستانی پیچھے بیٹھا۔ تو وہ ڈاکومنٹری تھی پاکستان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ 1950 کے لگ بھگ ہمیں بتایا گیا کہ ایک ملک آزاد ہوا تھا، اس ملک کے اندر بہت بڑے بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں، زمینیں وافر ہیں، میدانی علاقہ ہے، سمندر ہے، ہیومن جو ہے ریسورس انسان وہ بڑے قوی ہیں، مضبوط ہیں، پہاڑوں پہ رہنے والے، میدانوں میں، زمین میں ہل چلانے والے۔ تو یہ ملک اگر سیدھا چلتا گیا تو یہ بہت ترقی کر جائے گا۔ یہ 1950 میں سی آئی اے نے رپورٹ دی، اور انہوں نے کہا اچھا ان کو کیسے، انہوں نے فیملی پلاننگ پروگرام شروع کیا۔ یہ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے دکھایا ہے کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ پروگرام شروع کیا کہ جی آپ 1950 میں آبادی اتنی ہے، 2000 میں اتنی ہو جائے گی، 30 سال میں یہ ہو جائے گا، آپ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ آپ فیملی پلاننگ شروع ہوگی۔ علماء سارے جو ہیں وہ انہوں نے کہا فیملی پلاننگ تو ہے ہی حرام، اور وہ جھگڑا پڑا، انتشار پیدا ہو گیا، قوم کے اندر ایک سوئی ختم ہو گئی، اور جو انرجیز اور چیزیں لگنی تھیں ترقی کے لیے وہ ان کاموں پہ لگ گئیں، اور ایک دوری پیدا ہو گئی علماء کے اندر، عام لوگوں کے اندر، اور فیملی پلاننگ نہ ہوئی نہ ہونی تھی، نہ آبادی کم ہوئی نہ ہو سکتی ہے، نہ اس کی۔ تو اپنے ملکوں میں، یورپ میں اور امریکہ میں کوئی فیملی پلاننگ پروگرام نہیں ہے، اور کوئی اس کی، یہاں پہ فیملی پلاننگ ہے۔ یہ دشمن ہے، اس کو کہتے ہیں دشمنی۔ اسی طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اور امن اور عافیت کے ساتھ رہیں، جیسا کہ اس نے جنت سے ہمارے والد کو، باپ کو، انسانوں کے سب سے پہلے انسان کو نکالا۔ فَوَسْوَسَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا۔ کیسے وسوسہ ڈالا؟ جنت میں نہیں جا سکتا تھا شیطان،
شیطان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی دنیا میں بیٹھے ہی وسوسہ ادھر ڈالا. اب آپ دیکھ لیں شیطان کے اندر بھی کتنی بڑی طاقت ہے. قال، اور اس نے کہا یا آدم، اے آدم، حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں پتہ نہ بتاؤں ایک ایسا درخت جس کو کھا کے تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. خلد میں نے ہمیشہ، جس کے بعد موت نہ ہو. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور ایسی بادشاہی جو کبھی پرانی نہ ہو. تو انسان کی فطرت میں ہے دو چیزیں وہ چاہتا ہے، کیا؟ کسی عمر ہو، لمبی عمر ہو. اولاد اس لیے پسند کرتا ہے نا تاکہ اس کا نام آگے چلے، نسل چلے، اور عمر لمبی مانگتا ہے. اور دوسرا کیا چاہتا ہے کہ بادشاہی ایسی ہو، اختیارات ایسے ہو جو کبھی ختم نہ ہو. سیاستدانوں کو کس چیز کی کمی ہے؟ پیسہ بے شمار، زمینیں، بادشاہ، لیکن اختیار اور بادشاہ اور حکومت کے ایک بڑا لالچ ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں. ایک لمبی عمر چاہتا ہے اور پکے منصوبے بناتا ہے، مکان بناتا ہے مضبوط اور لینٹر اور اس میں سریا اور اس میں سٹیل اور کیا کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ جس کا کوئی مثال نہیں. فَأَكَلَا مِنْهَا، تو آدم جو تھے وہ پہلے ہی کہا نا کہ بھولے کی تھی اور عزم میں پختہ نہ تھے، تو انہوں نے کھا لیا، دونوں نے کھا لیا. یہ عیسائیوں کی تھیوری ہے، قرآن کی نہیں ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو گمراہ کیا. یہ عیسائی کہتے ہیں، ہم نہیں. ہمارے یہاں دونوں اکٹھے مشورے سے چلتے تھے. فَدَتْ لَهُمَا سَوْآتَهُمَا طَفِقًا، تو انہوں کے وہ جو درخت جسے منع کیا گیا تھا اس کے کھاتے ہی شہوت پیدا ہوئی، اور وہ جو ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی وہ کھل گئی. اب وہ شرمسار ہوئے دونوں ایک دوسرے کے سامنے اور جنت کے پتے لے کے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. پہلے اللہ نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ شہوت نہیں تھی. یکسفان علیہما، اور اپنے اوپر درخت کے من ورق الجنہ، اور اپنے اوپر جنت کے پتے ڈھانپنے لگے، لباس میں شرمگاہیں تاکہ چھپ جائیں. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے کیا کیا کہ اللہ کو حکم ٹالا اور وہ گمراہی میں پڑ گیا. تو انسان اگر اللہ کا حکم ٹالے گا آج بھی تو وہ گمراہ ہو جائے گا. تو گمراہ اور ہدایت یافتہ میں کیا فرق ہے؟ جو اللہ کے حکم کو ٹالتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ فرما بردار ہے. لیکن یہ اللہ کی مشیت اور حکمت سے ایسا ہوا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مطعون نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ عیسائی اور یہودی کرتے ہیں. ہم حضرت آدم کو اللہ کا پہلا پیغمبر اور نبی مانتے ہیں اور ان کی بڑی عزت اور تکریم کرتے ہیں. اور پیغمبر معصوم ہے، ان سے غلطی نہیں ہوئی، اللہ کے مشیت سے بھول ہو گئی، اور اس وقت وہ پیغمبر بھی نہیں تھے. تو پیغمبری سے پہلے، پیغمبری کے اعلان ہونے سے پہلے جو غلطی ہو جائے وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، بھول ہے. اور لیکن ان میں اور شیطان میں واضح فرق آپ کو سمجھ آ جائے گا. ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو نواز دیا، ان کو چن لیا، ان کو بچا لیا. فتاب علیہ فہدا وہدا، اور اللہ پاک ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو توبہ کرنے کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت دی، تو وہ فوراً شرمسار ہو گئے. جب غلطی کا احساس ہوا تو شرمسار ہو گئے. یہ آدم کی سرشت ہے جس سے آدم کو اللہ نے مسجود ملائک بنایا، اس وجہ سے کہ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شرمسار ہو گئے. یہ انسانیت کی عظمت کی دلیل ہے کہ جب اس کو غلطی کا ادراک اور احساس ہو جائے وہ شرمسار ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرے. پالا، تو جب انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اہبتا منہا جمیعا، تم آپ یہاں سے تشریف لے چلو. اللہ کی مشیت اور حکمت ایسے تھی، انہوں نے دنیا میں آنا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا اترو تم دونوں یہاں سے اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، بس ایک اور تم دوسرے کے اب دشمن بن کے رہو گے. جنت میں نہیں دشمنی تھی،
دل صاف اور ستھرے تھے اور خالص غذا کھاتے تھے. یہ زمین کی جو مٹی ہے اس کی یہ تاثیر ہے کہ جو یہاں پہ اس سے کھاتا ہے اس کے اندر رذائل بھی پیدا ہوتے ہیں, بری باتیں بھی آتی ہیں اور اچھی باتیں بھی آتی ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے کوئی ہدایت, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ وَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, پھر جو چلا میری بتلائی ہوئی راہ پر سو وہ نہ بہکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. اب دنیا کے اندر اس کی خوراک کے اندر یہ تاثیر تھی کہ یہ سرکشی پیدا کرتی ہے اور یہاں کا ماحول ایسا ہے جو ایک دوسرے کے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے جیسے آدم کو ہدایت عطا فرمائی اور ان پہ اپنی رحمت متوجہ ہوئی اور توبہ کی توفیق دی, تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ دنیا کے اندر چلے جائیں, میں آپ کو رہنمائی کے لیے کوئی بندوبست کیے دیتا ہوں. جب میری ہدایت بذریعہ پیغمبروں کے آپ کے پاس پہنچے گی اور اس ہدایت کو جس نے اپنا لیا, پکڑ لیا, تو اس کو دو فائدے ہوں گے. فلا یضل, وہ گمراہ نہیں ہوگا, وہ بہکے گا نہیں, ولا یشقا, اور وہ مشقت میں نہیں پڑے گا. ہم پہ بھی ہدایت پہنچ چکی, قرآن مجید ہمارے پاس ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہمارے پاس ہے. جو اس کو اپنائے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ اس کو تکلیف پہنچے گی اس دنیا میں اور آخرت میں. اگر اس دنیا میں تھوڑی بہت مشقت آئے گی اس کا بہترین نظر آخرت میں ملے گا, لیکن اس مشقت کی وجہ سے اس کا دل نہیں خراب ہوگا, دل اس کا پریشان نہیں ہوگا اور اس کو بے چینی نہیں ہوگی, وقتی طور پہ تکلیف ہے وہ گزر جائے گی. تو یہ ہے ساری کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی, اور یہ ہے سارا فائدہ اس حدیث اور قرآن اور درس کا. اور اس کے بعد جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے, اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ہدایت آپ کے پاس پہنچ گئی, راستہ آپ کو دکھا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود آپ نے منہ پھیرا میری یاد سے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو میں آپ کی گزارن اور معیشت کو تنگ کر دوں گا. یہ دنیا میں نقد نقصان یہ ہوگا کہ معیشت تنگ ہو جائے گی. معیشت تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دل تنگ ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ روٹی روزی کے چکر میں پڑا رہے گا آدمی, دوسرا یہ ہے کہ روٹی روزی وافر ہے لیکن دل تنگ ہے, خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا, اور ایک پریشانی اور ٹینشن ہے کل کیا ہونے والا ہے, بچوں کا کیا بنے گا, پوتوں کا کیا بنے گا. ایک نو کا چکر ہے, ہر وقت پیسے پیسے پیسے, جیسے ہم میں آج کل زیادہ اس میں کنفیوژن. اپنی حالت دیکھ لے, ہر آدمی صبح اٹھتا ہے ٹینشن میں بھاگا ہوا دفتر کی طرف, کاروبار کی طرف جا رہا ہے, شام کو آ رہا ہے مایوس آ رہا ہے, اور وہی سوچ کیا بنے گا, کیا کریں گے, کیا پیسے کے ایک چکر میں پڑ گئے. یہ اللہ سے منہ موڑنے کا امیجیٹ نقد ادھر ہی یہ نقصان ہے. کوئی آدمی چلو بھی اگر چپڑاسی ہو تو پریشان ہو, بات میں سمجھ آتی ہے. جو ارب پتی آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے, جو ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے, سپاہی بھی رشوت لے رہا ہے, آئی جی بھی رشوت لے رہا ہے. اس کی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ سپاہی کی تو خدا نہ خواستہ کوئی جواز دے کہ اس کی تنخواہ تھوڑی ہے, لیکن آئی جی کو تو اتنی تنخواہیں ہیں, اتنی. آئی جی سے مراد میری آئی جی نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, صدر کیوں بے ایمانی کر رہا ہے, وہ اس کو پیسے کہاں کرنے, کہاں لے کے چلے جانے. یہ ایک نفسیاتی مرض لاحق ہو گئی ہے. اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں, پھر بھی اگر 10 روپے مل رہے ہیں لے رہے ہیں. اور یہ اللہ سے منہ موڑنے کا, اللہ کی ہدایت سے. اور سب سے بڑا ذکر کیا, کلام مجید. دوسرا ذکر کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء نے لکھا قرآن مجید سے جو منہ موڑے گا اس کی روزی روٹی تنگ ہوگی, دل تنگ ہو جائیں گے. ہمارے ساتھی ہیں بینک میں, وہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا, کتنے بلین ڈالرز کی اس کی انویسٹمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا
اللہ نے ان کو ہدایت دی، ذکر کرنے والے نے کہا اب تو آپ کے پاس کافی ہے، اب آپ کچھ وقت نکالا کریں ذکر اذکار کے لیے. کہنے لگے اللہ جی ابھی تو وقت نہیں ہے، ابھی تو اتنی بے چین نہیں ہے، اگر میں انویسٹ نہیں کروں گا تو پیسہ تو کم ہوتا چلا جائے گا. یہ روز کی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سزا ہے دنیا میں کہ قناعت نہیں، اور جو ذکر کر رہا ہے قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے، اس کو تلاوت کر رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے اور اس کو عمل میں لا رہا ہے. 3 درجے ہیں قرآن پاک کے. پہلا یہ اسے تلاوت کرے، دوسرا یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور تیسرا یہ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے. تینوں درجوں میں کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے. اس کے بعد پیسے ہیں تب بھی مطمئن ہے نہیں، اب تب بھی مطمئن ہے. بھوک سے ہے تب بھی مطمئن ہے، اور کھانا کھایا ہوا ہے پھر بھی مطمئن ہے. یہ نقد دنیا میں اس کو انعام مل جائے گا. اور اس انعام کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا جب تک اس کو حاصل نہ ہو جائے. یہ ایسے ہے جیسے نابالغ بچے کو بلوغت کی باتیں بتائی جائیں تو اس کو نہیں سمجھ آ سکتی. جب تک وہ بالغ ہو نہیں جائے گا اس دن اس کو خود بخود ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو ہماری سوچ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، ہم اس میچورٹی لیول پہ پہنچے ہی نہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکات سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو ذکر کیا ہے؟ قرآن. ذکر کیا ہے؟ دوسرے علماء نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، کہ اس سے قلبی جوڑا ہوا ہو. ہر امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی طور پر جوڑا ہوا ہو، ایسے کہ ان کی عشق اور محبت سے سرشار ہو. اور زبانی کلامی محبت نہیں جیسے کہ آج مسلمان میں ہے، 2 نعتیں پڑھی، ہری پگڑی باندھی، بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. آج اخبار میں دیکھ رہے ایک آدمی فوت ہوئے ہوئے، اللہ ہی جانتا ان کا معاملہ، میں نے انہیں جانتا، لکھا ہوا عاشق رسول اور منہ کلین شیو ہے. بس 2 چیزیں میں نے غور کی، میں کہ دیکھو اپنے منہ سے وہ کہہ سکتا عاشق رسول، کتنی شرم کی بات. ہم تو وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جس نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ ہمیں معاف کر دے ہم نے بدنام کیا. ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لوگوں نے تنقید کی. ہم نے طرز عمل ایسا اپنایا کہ آپ کی مبارک ذات کو، جن کو فرشتے بھی آپ کو سلام کرتے ہیں، تمام مخلوق آپ کے آگے جھکتی ہے، ہماری وجہ سے لوگوں نے آپ کو انگلیاں اٹھائیں. تو ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن رواحہ تھے، عمر فاروق تھے، ابو بکر صدیق تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اوپر جان قربان کرنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال ہو گیا. آپ نے ایک قافلے کو بھیجا تھا اور اسامہ بن زید اس کے امیر تھے، اور وہ جا رہا تھا، مدینہ سے بھی باہر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو روک لیا. روز اسامہ آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، قافلہ رکا ہوا ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور خلیفہ ابو بکر صدیق بن گئے. آپ کے وصال کی اعلان ہوتے ہی بہت بڑا انتشار پیدا ہو گیا. جو پہاڑی لوگ تھے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے وہ جو تھی زکات دینے سے انکار کیا، 9 مسلم تھے. کوئی انتشار کی صورت پیدا ہو گئی. سارے لوگوں کا خیال تھا، سب لوگ، کہ قافلے کو نہ بھیجا جائے، یہ جو جا رہا ہے جہاد کے لیے اس کو نہ بھیجا جائے. عمر فاروق بھی یہ کہہ رہے تھے نہ بھیجا جائے، عثمان غنی بھی کہہ رہے تھے نہ بھیجا جائے، علی المرتضیٰ بھی کہہ رہے تھے نہ بھیجا جائے، سارے صحابہ کہہ رہے تھے نہ بھیجا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس کام کو اللہ کے نبی کیٹیگوریکلی کہہ گئے ہیں کہ اس کو بھیجنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اگر تم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو اکیلا ابو بکر راہ خدا میں جہاد کرے گا، تاکہ اللہ کے نبی کے فرمان کو ہم ٹال نہیں سکتے، تاکہ ہماری جان دنیا سے چلی جائے. جب اتنی اسٹرانگلی انہوں نے کہا تو ساروں کے آگے کھل گئے، نہیں قافلہ تو جائے گا، جہاد تو ہوگا،
اللہ کے نبی کی بات سے ہم سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. یہ تھے ابوبکر صدیق جنہوں نے امت کے اوپر اتنا احسان کیا، ورنہ اگر وہ قافلہ رک جاتا تو بس گنجائش نکلتی چلی جاتی. اللہ کے نبی کے فرمودات میں سے گنجائش لوگ نکالتے کہ جی اس پہ انہوں نے کہا نہیں، جس کو کیٹیگوری کے لیے آپ نے کہہ دیا واضح طور پہ اس میں ہمیں انکار کی گنجائش نہیں. اور اسی طرح ایک گروہ تھا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. سب لوگوں نے کہا اگلے سال ان سے ڈیل کریں گے. آپ نے کہا میں اکیلا فرد واحد ابوبکر صدیق تلوار لے کے ان سے جہاد کروں گا، یا تو میری جان چلی جائیے یا زکات دیں گے. جس آدمی پہ واجب ہے ایک رسی زکات کی میں ان سے لوں گا. اس طرح شریعت کو نافذ کیا. یہ تھے اللہ کے نبی کے سچے عاشق. ہم تو ایسے ہی ہیں، اپنے آپ کو عاشق نہ سمجھے. یہ غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے بریلوی علماء نے. دھوکہ دیتے ہیں. نہ خود عاشق ہیں اور نہ ان کا پیروکار عاشق ہے. عاشقوں کی شکلیں اور ہوتی ہیں، ان کے اعمال بتاتے ہیں، ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، سنت کے اوپر وہ جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں. حلوے مانڈے نہیں کھا رہے ہوتے چھوٹ کے، اور نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. کوئی مدرسہ اور کوئی مولوی جا کے بتا دو گے پیسے پوچھتے کہاں سے ہیں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، رشوت کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، حرام ہو حلال ہو، لے کر رسید کاٹ دیتے. تو یہ ہوتے ہیں عاشق رسول. عاشق رسول کے معنی کیا ہے پہلے سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک ایک ادا اور ایک ایک عمل اندھیرے کے اندر، روشنی کے اندر، تنہائی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو. صرف زبانی نہیں، نعتیں کیا ہوتی ہیں؟ کسی صحابی نے پڑھی ہے نعت؟ ان کی زندگیاں ہی نعتیں تھیں. مجال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہہ دیں اور وہ عمل نہ کریں. میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا کہ ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی آدمی سامنے کھڑا تھا، آپ نے کہا بھی بیٹھ جائیے. ایک صحابی مسجد میں جوتیوں کی جگہ تھے، وہ وہاں بیٹھ گئے. ایک صحابی گلی کے اندر تھے، وہ وہاں بیٹھ گئے. جب بیان ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک صاحب آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جائیے. بس میں بیٹھ گیا. خدا کی قسم اے اللہ کے سچے نبی، اگر مجھے نہ اٹھاتے میں قیامت تک یہیں بیٹھا رہتا. یہ ہوتے ہیں اس طرح عمل کرنے والے تھے. اور حنزلہ کا واقعہ تو ہر آدمی نے سنا ہوا ہے. شادی ہوئی تھی، غسل کر رہے تھے. وہ کون سا اٹالین باتھ روم تھا کہ انہوں نے ساری رات غسل ہی کرتے رہنا تھا. پہلے اسٹیم ایک مٹکا پانی کا سر پہ ڈالا، 1.5 منٹ بھی نہیں لگتا نہانے میں. وہاں کہا کہنے والے نے کہ اللہ کے نبی زخمی ہو گئے جہاد میں، جنگ احد تھی، اور آپ نے غسل کو بیچ میں چھوڑا اور چادر کو گلے اس پہ باندھا اور ننگے سر اور ننگے بدن بھاگے میدان جنگ کی طرف کہ اللہ کے نبی زخمی ہو جائیں اور حنزلہ جو ہے وہ غسل کرتا رہ جائے. بھول ہی گئے سب کچھ اور بھاگتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور تلوار لے کے میدان میں گھس گئے اور شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہو کر کے میت کو اٹھایا، انصاری صحابی ہیں اور ان کی جو بیوی تھی عبداللہ بن ابی کی سگی بہن تھی، تو داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا تھا اور بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا. شہید ہوئے انہیں، اور قمیض جسم پہ نہیں ہے اور ایک تہمند ہے، نہ سر پہ امامہ ہے نہ پاؤں میں جوتی ہے. صحابہ حیران ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حنزلہ کے داڑھی میں سے پانی بہ رہا ہے. آپ نے کہا اس کی بیگم کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا، میدان جنگ میں پہنچی. کیا معاملہ ہے؟ اس نے ساری بات تفصیل سے بتائی. آپ نے فرمایا یہ جنبی تھے، ناپاک تھے، جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. غسیل الملائکہ، غسیل ان کا لقب ہے. حنزلہ غسیل الملائکہ، جس کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے محبت.
₹2.25 की गज, हरा कपड़ा सर पे लपेट लिया जी, हम आशिक रसूल हैं। ये धोखा ना कोई दे अपने आप को। बस इतना ही कोशिश कर लें अगर हम कि मेरे किरदार की वजह से लोग इस्लाम से मुतनफिर ना हो जाएं, और कोई ये ना कह दे कि ये मुसलमान है तो हम इस्लाम से ही छोड़ते हैं, तो बस ये भी बहुत बड़ा काम है जो हम कर लेंगे। हमारी वजह से तो लोग इस्लाम को छोड़कर किसी और तरफ जा रहे हैं, इतने बदअखलाक मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दूर दूर की कोई निस्बत नहीं है, ना अखलाक, ना आमाल, ना मईशत, ना मुआशरत। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पीर, जाके पूछो उनकी औरतों के साथ क्या सलूक करते हैं, अपनी बीवी और बच्चों के साथ, और किस कदर जुल्म है। और 150 रुपए दे दो तो वापस देने के लिए तैयार नहीं है। बद अखलाक और बद अहद ऐसे हैं। और क्या नहीं हम कर रहे, क्या बयान करे आदमी। तो वो मन आराज़ान जिक्री, जिसने मुंह मोड़ा मेरे जिक्र से। तो जिक्र क्या है? कुरान। जिक्र क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। और जिक्र क्या है? ये जो हम जिक्र करेंगे अभी, अल्लाह को याद करना, उठते बैठते चलते फिरते। तो मैं पहला काम क्या करूंगा? फैना लहू मईशतन दनका, और उसकी रोजी रोटी गुजारन तंग कर दूंगा। और आखिरत में क्या करूंगा? वनहशुरुहु यौमल क़यामत आमा, और लाऊंगा उसको क़यामत के दिन अंधा। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। अब आप कहेंगे जैसे हम सारे मुसलमान इस तरह सोचते, अमेरिका में तो बड़ी रोटी है जी, बड़ी ऐश व इशरत की जिंदगी है। अव्वल तो यह है कि ऐश व इशरत की जिंदगी नहीं है। अगर आप गौर से देखें, ऐश व इशरत की जिंदगी नहीं है। जिस आदमी को शक ही रहे हर वक्त कि मेरी बीवी नेक और सालेह है, उसकी क्या जिंदगी है? यानी उसको पता हो कि मेरा दोस्त जो है मेरे से सिंसियर है, क्योंकि वो तो एक कमर्शियल सी जिंदगी है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करो दुनिया में अमन और आफियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कब्र की जिंदगी इससे मुराद है। कब्र की जिंदगी में उनको तंगी होगी। और यह बात तो यकीनन है कि क़यामत वाले दिन अंधे उठाए जाएंगे। आला, और वो कहेगा रब्बे लिमा हशरतनी आमा, ए अल्लाह तूने मुझे अंधा कैसे कर दिया। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखने वाला था। तो अब आगे अल्लाह ताला जवाब देंगे, आला कज़ालिका, बस जैसे ही है। आतत का आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरी आयात पहुंची थी, तूने उनको बुला दिया। तेरे पास पैगाम पहुंचा था, तूने उसे इग्नोर किया, समझता था ये बात ठीक है। टाइम ही नहीं है जी मेरे पास, बहुत मसरूफ है जी, यूं है जी। देखिए क्या लेम एक चीज हमारे दिल। वकज़ालिका अल यौम तुनसा, तो उसी तरह आज हम भी तुझे इग्नोर करें। अल्लाह तबारक व तआला की जात अतर सामने होगी, दीदार उरियां है, बिल्कुल सामने है। जन्नत और दोज़ख सामने है। अल्लाह के महबूब अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ तशरीफ फरमा, और ये अंधा। इससे बड़ी बदकिस्मती और इससे बड़ी तकलीफ उस वक्त कोई नहीं होगी जब अल्लाह का दीदार उरिया नहीं कर सकेगा और अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं कर सकेगा, जन्नतियों के चेहरे को नहीं देख सकेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि वकज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज हम भी तुझे बुलाएंगे। वकज़ालिका नज्ज़ी मन असरफा, और इसी तरह बहुत सारे और तरीकों से भी हम उसको बदला देंगे। मन असरफा, जो हद से गुजरा। हमने कहा खर्च कर, खर्च नहीं करता। हमने कहते ना खर्च कर, ज्यादा करता है। यह है हदूद से निकलना। वलम युमिन बिआयात रब्बिही, और यकीन न लाया अपने रब की बातों के ऊपर। वल अज़ाबुल आखिरत अशद्दु वबक़ा, और ये तो था ना आखिरत से पहले पहले की बातें। अब क़यामत के बाद, हिसाब किताब के बाद जो अज़ाब आना है वो बहुत ज्यादा सख्त है और हमेशा हमेशा रहने वाला है, ना तमाम है, कभी खत्म नहीं हो। तो ये बहुत गौर तलब बातें हैं। मुख्तसर वक्त में मुख्तसर सी बात ही समझा सकते हैं। खुद जाके हर आदमी कुरान पाक खोल ले और इस पे गौर करे कि अगर तो कोई भूल चूक हो गई
اس کی معافی ہے، دانستہ ہو گئی اس کی بھی معافی ہے، موت سے پہلے پہلے معافی ہے۔ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے دوستی کرے اور ذکر کی اہمیت کو سمجھے، قرآن کی اہمیت کو سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کو سمجھے، ایک ایک سنت کی اتباع کی اہمیت سمجھے، اور اپنے منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول نہ کہے۔ ہم نے تو بزرگوں کو دیکھا، وہ لکھتے ہیں ننگے اسلام، کہ ہم اپنے بڑوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ وہ تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف زمانے کے لانے۔ آپ دیکھ لیں، معاملات کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے دیندار لوگ، سو کالڈ، ان کا کردار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جھوٹ کو عیب نہیں سمجھتے، بے ایمانی کو عیب نہیں سمجھتے، ہر سال حج کرتے ہیں 2 نمبری۔ ہم نے یہاں وہ ساتھی ہمارے 2 آتے ہیں، انہوں نے ایک کر کے بزنس، مجھے بھی اس میں شامل کیا، ہر سال حج، ہر سال عمرہ۔ 2 باتیں کی تو سب کو سمجھ آ گئی کہ چیٹنگ کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، اور بالکل غلط بیانی کی۔ میں نے کہا لکھو، لکھنے کو ٹالتے رہے، لکھنے کو ٹالتے رہے۔ جب لکھنے بیٹھے تو ہمیں کچھ پت سمجھ آئی ہوئی تھی، 3 آدمی کے، ہمیں کیا، ہم نے کہا یہ ڈیل تھی، کہ نہیں یہ مکر کے جھوٹ بول۔ اب یہ کیا حج ہے اور کیا عمرہ ہے اور کیا فائدہ ہے اس مال کا کہ سری اندوں کا؟ تو یہ مسلمان ہے، تو یہ ہے معیشت دن کا، کہ دل میں تنگی ہے، کہاں لے جانا مال اتنا؟ ایک آدمی کی ضروریات ہیں، اتنا کچن، اتنا وہ بیل، بس وہی ہے اس کا، اتنے کے جو بینک میں ڈال دیا وہ تو پتہ نہیں کس کا ہے، وہ تو بینک استعمال کرتا ہے۔ چیز وہی ہے جو آپ نے کھا لی، چیز وہی ہے جو آپ نے پہن لی، چیز وہی ہے جو آپ نے استعمال کر لی، باقی تو سب پتہ نہیں، جس کی قسمت کا وہ جا رہا ہے۔ لیکن یہ حرص ختم نہیں ہوگی۔ یہ کوئی چاہے کہ میں اس کو کر لوں گا، یہ بات سننے سے بڑی آسان لگتی ہے، لیکن عمل میں اتنی ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور ذکر کی محبت آ جائے۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اور اس سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن سے مقصود کیا ہے؟ کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کو سمجھیں۔ 3 میں بتا دوں نا، کہ پڑھیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، تلاوت کا اور سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ مقصود اللہ کی ذات ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ رسول اللہ سے بھی کیا مقصد ہے؟ رسول اللہ سے مقصد یہ ہے کہ ان کی اتباع کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ جو ذکر ہے، اس سے کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کی یاد ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور اس سے کیا مقصد ہے؟ اللہ کی یاد سے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کے قرب سے کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ کی نافرمانی ہمارے لیے بالکل مشکل اور ناممکن ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر جان قربان کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی، اس مقصد کو سامنے رکھ کے ذکر کرنا۔ تو اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم 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 سلیم پڑھیں احمد و صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است با یزید و بلحسن ابو علی تاج سرست یوسف است و وجدوانی عارف و محمود ازلی رامی اتنی سماس شمس خاور است شاہ تلال است و باؤدین علاؤدین ولی خواجہ یعقوب و عبید اللہ کا فضل داور است زاہد و درویش و خواجہ ہم گنگی باقی باق احمد و آدم بنور و شیخ سعدی را برست خواجہ یا است ہم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور است شمس الدین مولا شدہ جانے خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوشتر است شمس الدین مولا شدہ جانے خریدار غلام بعد حضرت غازی شاہ فیضان رب اکبر است شاہ مومن بعد حوزل الہی یاد کن با امید فیض اہل اللہ چشم خاور است شمس الدین مولا شدہ جانے خریدار غلام صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکر است ہوتا یا الہی عشق و ذکر دعام ہوتا یا الہی عشق و ذکر دعام ای دعائے آرزو سید محمد زبیر اختر است بس آنکھوں کو بند کر لیں اور دل کی زبان سے اللہ کو پکارنا ہے اللہ 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 اس کی مشق کرے دیکھو
اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وعالہ الطیبین والطاہرین وصحابہ مہدیین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والآفاف والغنى. رب تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب علي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشدنا في أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق وآمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم سلمنا، سلم ديننا، سلم دنيانا، سلم إيماننا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے اس یہاں بیٹھنے کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما. ہر آن ہر گھڑی ہر لحظہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ ہمارے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. جان مال اور وقت کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ساتھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو رفع فرما. جو تنگ دست ہیں فراخ دستی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں نیک اور طیب اولاد ان کو عطا فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح اور متقیوں کا امام بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو اور گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے ہیں اور دینے ہیں یا دینے والے ہیں یا دے چکے ہیں سب کو شاندار قابل فخر کامیابیوں سے ہمکنار فرما. یا اللہ رزق کے حلال میں وسعت اور برکت نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ اس مبارک ذکر کی حقیقت کو ہمارے قلوب پر واہ فرما دے. یا اللہ اس کی اہمیتوں کو ہمارے دلوں کے اندر جہاں گزار فرما دے. یا اللہ ہمارے اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. مغرب کی نماز